یہ ہم سب کے لیے بہت دلچسپ ہوگا کہ ہم یہ جان سکیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص اور دنیا کا طاقتور ترین سیاستدان جب آپس میں الجھیں تو اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس وقت بھی سب کی نظریں ایلن مسک جو دنیا کے ریچسٹ مین ہیں ان کی دنیا کے طاقتور ترین صدر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لڑائی کے حوالے سے خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کہاں پہ جا کے تھمے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت بیانات کب تھمیں گے۔ مسک ان کے بیانات کا شکار ہوں گے یا بچ نکلیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا نوید انور اور آپ وی باٹ اسپیشل دیکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے اشارے کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے ایلن مسک کے حوالے سے کیا کہا اور معاملہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسک کو امریکہ سے جانا ہوگا۔ ٹرمپ اور مسک آپس میں ایسی ساس اور بہو بن چکے ہیں جو چند دن تو سکون سے گزارتے ہیں لیکن پھر آپس میں تانے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی گزشتہ ماہ ہی کی تو بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک آپس میں بھڑ گئے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب دونوں کی مثالی دوستی کو یاد کیا جاتا تھا کہ مسک ٹرمپ کو لانے کے لیے کس طرح کوشاں ہیں اور کیمپین کس لیول پر پروموٹ کر رہے ہیں۔ لیکن چند دن ہی گزرے تھے کہ آپس میں صرف ریپبلکن بل کے اوپر تنقید کی وجہ سے فاصلے اور دوریاں پیدا ہو گئیں، اور اس وقت ٹرمپ نے مسک کے لیے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی تو آپ کے ایکس پروگرام کی کمر توڑ کے رکھ دیں گے۔ صرف ہم نے بجٹ میں دی گئی سبسڈی ختم کرنی ہے تو آپ کی ٹیسلا کولیپس کر جائے گی۔ یہی کہنا تھا کہ اس کے بعد مسک بھی بھڑک اٹھے اور انہوں نے ٹرمپ کے خلاف مختلف طرح کے ٹویٹ کیے، الزامات کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دی، جس کے ریئیکشن میں مسک نے ایکس پر جیفری ایپسٹن فائلز کا ذکر کیا اور ایک نیا تماشا اور پینڈورا باکس کھول کے رکھ دیا۔ اور ادھر ٹرمپ نے بھی ایک دھمکی آمیز پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے بجٹ کو واقعی ریویو کر لیا اور سبسڈی کے تمام ایگریمنٹس ٹیسلا کے ساتھ ختم کر دیے تو کیا ہوگا؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ یہی کہنا تھا امریکی صدر کا۔ یہ دھمکی آمیز ٹویٹ 14% تک ٹیسلا کے شیئرز کی گراوٹ کا باعث بنا۔ دونوں کے درمیان صلح ہوئی لیکن عارضی ثابت ہوئی۔ اس دورانیے میں ٹرمپ نے اپنی امن پسندی کا خوب ڈھول پیٹا اور انہوں نے مختلف جنگوں میں سیز فائر کا کریڈٹ لینے کے حوالے سے بار بار اپنی یقین دہانی کرائی کہ میں امن پسند ہوں اور سیز فائر میں کرواتا ہوں، جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ اور اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ۔ لیکن اس کے چند دن گزرنے کے بعد ہی جولائی شروع ہوتے ہی ساس بہو دونوں آپس میں دوبارہ لڑ پڑے ہیں، اور اب تو امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے اس شہری کو ہم ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، جو انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ صحافیوں نے ٹرمپ سے ان کی اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پوچھا کہ کیا ان کو دیس نکالا دینے کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ریپبلکن بل پر تنقید ہے، تو ٹرمپ نے کہا ابھی مجھے کچھ نہیں پتا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے اور اس پہ ضرور فیصلہ کریں گے۔ ہاں البتہ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کے علاوہ بھی، ٹیسلا کے علاوہ بھی لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں اور مزید خریدیں گے۔ یہ ضروریات زندگی میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بند نہیں کیا جا سکتا یا جس کے بغیر گزارا نہیں۔ آگ دونوں طرف برابر کی چل رہی ہے۔ مسک نے حال ہی میں ریپبلکن ٹیکس بل کو خنزیر سے تشبیہ دی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایک نئی سیاسی جماعت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سب ایلن مسک اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ریپبلکن ٹیکس بل سے ان کو شدید دھچکا پہنچا ہے،
کیونکہ اس کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی خریداری پر صارفین کو ملنے والا $7500 کا کنزیومر کریڈٹ ختم ہو جائے گا، جو ٹیسلا جیسی کمپنیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ وہ بھی تو ٹرمپ ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ایلون مسک نے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ سبسڈی حاصل کی ہے۔ اگر ٹیکسز کی ریشو میں اس لیول کی چھوٹ اور سبسڈی کا یہ عالم نہ ہوتا تو مسک کب کا اپنی دکان بند کر کے ساؤتھ افریقہ جا چکا ہوتا۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اگر امریکہ اس شخص کے پیچھے سے ہاتھ ہٹا لیتا تو نہ راکٹ بنتے، نہ سیٹلائٹ اور نہ ہی الیکٹرک گاڑیاں، اور یہ شخص کب کا اپنے کپڑے جھاڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے دوڑ جاتا، اور اس طرح سے ہمارا ملک امریکہ اپنی بہت سی دولت بچا لیتا۔ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ شاید ہمیں ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ڈاج کو ان تمام سبسڈی معاملات پر نظر ثانی کا کہہ دینا چاہیے تاکہ بہت بڑی بچت ہو سکے۔ فلوریڈا میں ساس چپ ہوئی تو ادھر بہو نے شور مچانا شروع کر دیا، اور ایلون مسک نے یہ کہا کہ میں خون کے آخری قطرے تک امریکہ اور اس کے شہریوں کے لیے لڑتا رہوں گا، کیونکہ امریکہ آزاد اور اپورچونٹیز کی سرزمین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریپبلکن ٹیکس بل منظور ہوا تو ہم ایک نئی سیاسی جماعت اسی وقت شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کو لیٹسٹ خبر پہنچاتے ہوئے اگر ہم نے یہ بتایا ہے کہ ٹرمپ ایلون مسک کو امریکہ سے نکالنے کی تیاری میں ہے، تو کیوں نہ اس کا کچھ انالیسس بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ ایلون مسک کی سبسڈی میں کمی تو لائی جا سکتی ہے، لیکن وہ جتنا ڈیپ روٹڈ امریکن بزنس سسٹم میں ہو چکا ہے، اور اگر ٹیکسز کا پروپورشن ہائی ہے تو امریکن سٹیکس بھی کم نہیں، اس میں بھی بہت سارے اکانومک بینیفٹس جڑ چکے ہیں۔ تو ان سب کو آپس میں ڈی لنک کرنا صدر ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ امریکی صدر کے خلاف احتجاج شروع ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ لوگ اس کی حمایت میں ہوں کہ ایکس کی جگہ پہ اور ٹیسلا کی جگہ پہ متبادل گاڑیاں اور پلیٹ فارمز استعمال کیے جائیں۔ ٹیسلا کے آنر، دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک اور دنیا کے طاقتور ترین امریکی صدر کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کا سلسلہ ہم وی باٹس پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے۔ آپ وی باٹس کے ساتھ جڑے رہیے گا۔